مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم رونق خانوادہ سادات گیلانیہ، فخر العلماء والمشائخ، حضور پیر طریقت فخر السادات گرامی المرتبت حضرت قبلہ پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ فیوزکم السامی، مجاہد اسلام فخر السادات، رونق محافل اہل سنت حضرت گرامی المرتبت مولانا پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتکم القدسیہ، فخر السادات گرامی المرتبت حضرت محترم قبلہ پیر سید فہد حسین شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ فیوزکم السامی، لائق عزت تعظیم و تکریم حضرت محترم استاد العلماء والافاضل قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتکم العالیہ، فخر السادات حضرت محترم قبلہ سید منظور حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، لائق عزت تعظیم و تکریم حضرت محترم مولانا ڈاکٹر حمزہ مصطفیٰ صاحب، جناب محترم المقام راجہ محمد مجاہد صاحب، جناب حضرت محترم حاجی منیر احمد صاحب آف دھروالا، جناب محترم ڈاکٹر مرزا مظہر حسین مغل صاحب، جناب محترم چودھری فضل رحیم صاحب، جناب محترم مرزا یاسر محمود صاحب، جناب محترم چودھری ظہور الہی صاحب، جناب محترم راجہ ابرار حسین صاحب، میزبان مکرم جناب سائیں فضل احتشام صابری صاحب، آستانہ عالیہ موری شریف مغل، دیگر جمیع آل محبت جناب محترم راجہ محبت خان صاحب آف دروالا، دیگر جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد جناب محترم چودھری سمیع اللہ صاحب فرزند ارجمند جناب محترم چودھری فضل رحیم صاحب، ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں خوشیوں کے اظہار کے طور پر ذکر حبیب پروردگار یہ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ رونق اسٹیج علماء کرام ہیں، ثنا خانان مصطفیٰ، مجھ سے قبل اپنے بھرپور انداز سے انہوں نے اپنی حاضری کو پیش کیا، اور ہم سب کے محسن و مربی، ہمارے مشفق، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما حضور سیدنا قبلہ پیر صاحب، آپ ہماری بھی اور ہم سب کی اصلاح فرما رہے تھے، اور ہم صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ حضور انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ ہم نے جو محبتیں کی ہیں وہ کسی کہ ایسی کہ بنیاں تک کے ٹھٹھ ہے تے کوئی تک کے ٹھٹھا، تے جے ملہ ٹھٹھ ہے تے پھر بھی کوئی تک کے ٹھٹھ ہے۔ بنیے ٹہنے تو مولوی بھی ہر جائے نہیں ٹہنے،
مولوی بھی کوئی ٹہنے تے کوئی تکی تے ٹہنے تے سرکار انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. یاد آئیں گی تیری یہ ادائیں بہت. کچھ تو ہے تیرے لے جائے گفتار میں. آپ کے یہ پھول ہے ہمارے لیے. خدا گواہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کس قدر محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور یہ محبت بھی فقط اس رشتے کی وجہ سے جو رشتہ ہمارا مودت اہل بیت کی لڑی سے جڑا ہوا ہے. دعا کریں یہ زندگی گزر جائے گی. کسی کی کیسے گزرتی ہے کسی کی کیسے. دعا کرو جہاں بڑا لمبا وقت گزارنا ہے وہ وقت سارے کا سارا رسول اللہ کے خاندان کی معیت میں گزرے. حضرات گرامی، آج کی یہ عظیم الشان محفل عنوان اس کا ہے محفل میلاد مصطفیٰ. اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارے عرف میں محفل میلاد ہر اس محفل کا نام رکھا جاتا ہے جس میں کسی بھی حوالے سے حضور سید المرسلین کا ذکر سنا اور سنایا جاتا ہے. ماشاءاللہ آج تو دو خوشیاں ہیں نا جی. آج ایک تو خوشی ہے حقیقی خوشی میلاد شریف کی، اور دوسری خوشی ہے دولہا میاں کی. وہ الگ بات ہے کہ جس وقت آپ کا تعلق سید اقبال حسین شاہ صاحب جیسے لوگوں سے ہو، سید شبیر حسین شاہ صاحب جیسے لوگوں سے ہو، سید ابرار حسین شاہ صاحب جیسے، سید امتیاز حسین شاہ صاحب جیسے لوگوں سے ہو، سید منظور حسین شاہ صاحب جیسے لوگوں سے ہو، سائیں فضل احتشام جیسے لوگوں سے ہو، تو اس وقت ہماری خوشیاں بھی پابند ہیں شریعت کی اور ہمارے غم بھی پابند ہیں شریعت کے. یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم خوشی میں بھی حدوں کو کراس نہیں کرتے اور ہم غم میں بھی شریعت کی حدوں کو پامال نہیں کرتے. تو یہ آج بڑا عجب سا ایک عجیب و غریب جسے کہتے ہیں نا ایک کیفیت ہے خوشیوں کی اور انبساط کی. وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارے بھائی کی شادی کا موقع ہے اور دوسرا میرے نبی کے میلاد کا موقع ہے. اور میلاد میں بنیادی طور پر حضور کی وہ جو آمد پاک ہے، حضور کی جو ولادت باسعادت ہے، اس ولادت کے تصور کے پیچھے جو خوشیوں کا ایک سلسلہ ہے، تو چونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے تو آج ڈبل ہماری خوشیوں کا سلسلہ ہے. تو میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. ویسے بھی میلاد میں سنیوں کے چہرے بڑے اشاش بشاش ہوتے ہیں اور آج موقع کیا ہے شادی کا، تو ذرا خوشی ڈبل ہو تو پھر مل کے ذرا جسے کہتے ہیں نا کہ محبت کا اظہار ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محبت کے اظہار میں بھی نبی نبی بولتے ہیں اور ہماری جنازے اٹھتے ہیں تب بھی نبی نبی. اور ہمارا عام طور پر میں کہا کرتا ہوں ہماری ڈولیاں آتی ہیں تب بھی نبی نبی علی علی، اور ہمارے جنازے اٹھتے ہیں تب بھی نبی نبی علی علی. دعا کرو قبر میں جائیں وہاں بھی نبی نبی علی علی، اور قیامت والے دن جب جنت میں جا رہے ہوں وہاں بھی نبی نبی اور علی علی ہو. تو پھر ذرا میں چاہوں گا کہ مل کے مجھے تھوڑا سا آپ کے چہروں پر نا جسے کہتے ہیں کہ ایک کیفیت نظر آنی چاہیے. تو مل کے کہیے ذرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، اے چہرہ عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہو ذرا سارے مل کے کہہ دو، اس لیے کہ آج رب کے حبیب رب کے سجن کا میلاد ہے.
آج حسینوں کے سلطان کے میلاد کی بات ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی وہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں لوگوں یہ جو آیت ہے یہ اللہ کی توحید بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، اور مدینے والے نبی کی نعت بھی ہے. یہ جو آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، فرماتے ہیں کہ یہ نبی کی نعت بھی ہے اور اللہ کی حمد بھی ہے. اللہ کی حمد کیسے؟ هو الاول، وہ اول ہے، کچھ نہ تھا تو وہ اللہ تھا، کچھ نہ تھا تو وہی تھا. هو الاول والآخر، وہ آخر ہے. مطلب کیا کہ جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ. وہ الظاہر، اس کے جلوے اس قدر عیاں ہیں کہ کل کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ جو بلبل کا ترنم ہے، یہ جو گلوں کا تبسم ہے، یہ دریاؤں کی روانی، یہ سمندروں کی طغیانی، یہ صحرا کی تنہائی، یہ سمندر کی گہرائی، یہ کلیوں کی چٹک، یہ غنچوں کی مہک، یہ کوئل کی کوکو، یہ کل کائنات کے جتنے بھی نظارے ہیں، یہ آبشاروں کے جھرنے ہو، یہ آبشاروں کے جھرنے ہو یا کلیوں کی چٹک ہو، کائنات عالم کی جس جس چیز کو دیکھا جائے تو جلوے میرے رب کی قدرت کے نظر آتے ہیں. وہ الظاہر، یہ سب کچھ جلووں کے لحاظ سے، قدرتوں کے لحاظ سے وہ اس قدر عیاں ہے کہ جس سمت دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے کہ یہ آواز آتی ہے. وہ الباطن، اتنا عیاں ہونے کے باوجود اگر کوئی کہے دکھا رب کدھر ہے، وہ نظر نہیں آتا. اللہ الذی لا یجری علیہ زمان ولا یجری علیہ مکان، لا یتمثل، لا یتصور ولا یتصور، لا یجری علیہ مکان. وہ اللہ ہے، نہ وہ کسی کی عقل میں آئے، نہ وہ کسی کے دماغ کے اندر سمائے. نہ ہی وہ رب زمانے کی قید میں مقید، نہ وہ جسم کی قید میں مقید، نہ اس پر زمانہ جاری، نہ اس پر مکان جاری. وہ اتنا عیاں ہو کر بھی اتنا نہاں ہے کہ اگر کل ساری کائنات مل کر اسے ڈھونڈنے لگ جائے تو اسے اشارہ کر کے نہیں بتا سکتی کہ یہ خدا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ازل سے لے کر ابد تک. جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا، وہ اپنے علم قدیم سے سب کسی کو جانتا ہے. تیرے میرے خیال جو پیدا بھی نہیں ہوئے وہ انہیں بھی جانتا ہے، جو پیدا ہو کر ختم ہو گئے انہیں بھی جانتا ہے. جو کچھ بھی ہے وہ سب کسی کو جانتا ہے. اس لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں لوگوں اس آیت کے اندر اللہ کی توحید ہے. ماشاءاللہ یار، ماشاءاللہ، ذرا بازوں کو کر بولا. اس آیت کے اندر اللہ کی توحید ہے، اللہ کی حمد ہے. اور پھر اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صرف حمد ہی نہیں، اس آیت کے اندر اللہ کے نبی کی نعت بھی ہے.
شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ کی حمد ہے، مصطفیٰ کی نعت ہے۔ بھئی نعت کیسے ہے؟ دلیل دی شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ خالق ہونے میں اول، ذات کے لحاظ سے اول، اس اللہ نے میرے تیرے نبی کو بھی اول بنایا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں اول ہے، اللہ کچھ بھی نہ تھا تو یہ ساری کائنات میں ایک قادر مطلق کی قدرت کے جلوے تھے، وہ اول ہے۔ کچھ نہیں ہوگا تو اسی قادر مطلق کی قدرتوں کے رنگ ہوں گے، وہ آخر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو بھی اول بنایا۔ کیسے؟ میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، تیرے رب نے اس ساری کائنات بنانے سے پہلے، سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے جلووں سے پیدا کیا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور اول ہیں۔ کس اعتبار سے؟ تخلیق کے اعتبار سے رب اول ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے مصطفیٰ اول ہیں رب کی مخلوقات۔ اب اگلا جملہ بولوں گا، آپ کی طبیعت مزے میں آئے گی۔ رب اول ہے بے اعتبار خالق کے، اور اس رب کی خلقت کے جو جلوے نظر آئے، ان جلووں کا پہلا ظہور آمنہ کلال محمد مصطفیٰ۔ اللہ اول ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، مصطفیٰ اول ہیں مخلوق ہونے کے اعتبار سے۔ اب اگلا جملہ سنیے، اللہ اول ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں انا اول من یقرأ باب الجنہ، میں پہلا بندہ ہوں گا کہ جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں انا اول شافع میں پہلا بندہ ہوں گا جسے اذن شفاعت دیا جائے گا، اور میں ہی پہلا بندہ ہوں گا جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ میلاد شریف کا پروگرام ہے تو جناب یہاں پر قبلہ شاہ صاحب نے بھی اشعار پڑھے تو بیچ میں ذکر علی کا آیا، اور بابا جی نے گفتگو کی تو ذکر علی کے بابے کا آیا۔ کئی لوگوں کی سمجھ میں ابھی تک یہ نہ آیا یہ میلاد کے موقع پر یہ آل نبی کا ذکر کیسے؟ میں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو حضور